الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا؟ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، منگتے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، کسی بھی اور بات سے پہلے تمام عالم اسلام کو، بلکہ عالم اسلام کیوں، وہ تو محسن انسانیت ہے، سب کو جشن ولادت باسعادت احمد مجتبیٰ وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد۔ اس لیے کہ کوئی بھی صدمہ ہو، دل میں کوئی بھی درد ہو، سب ہے اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ 12 ربیع الاول ہے، تو نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول
کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا شمار ابلیسیوں میں ہو، ہم اپنا شمار کہیں اور رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سب کو بہت بہت مبارکباد۔ آج کی یہ نشریات بھی انشاءاللہ اسی عنوان سے ہے۔ ظاہر ہے میں اس نشریات کا آغاز کرتے ہوئے یہ کہنے کا صرف عادی نہیں ہوں کہ میں وسیم بادامی اس پروگرام میں حاضر خدمت ہوں، بلکہ میں یہاں سے آغاز کرتا تھا، میں وسیم بادامی، اور پھر ساتھ آپ ایک دوسری آواز سنتے تھے جو کہ اس وقت ہمیں نہیں ہے، نظام قدرت ہے۔ اور بس ٹرانسمیشن کے آغاز پر یہی دعا، وہ تمام تر لوگ جو پچھلے 12 ربیع الاول میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، امجد صابری صاحب اور سے لے کر جنید جمشید صاحب تک، طیارے حادثے کے تمام شہداء تک، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ ذکر تو یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ یہ خام خیالی ہے، اگر کسی کو یہ خام خیالی ہے کہ اس کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، میں کیا پوری ایک کوئی انسان نہیں، پوری انسانیت ختم ہو جائے۔ اس ذکر نے جاری رہنا تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، لیکن ہم انسان ہیں، ظاہر ہے ہم اپنے جن کو ہم چاہتے ہیں ان کی یادوں کو نکال نہیں سکتے۔ اسی اعتبار سے یہ ٹرانسمیشن کرنا جہاں بہت باعث سعادت ہے، جہاں آج کا دن بھرپور خوشیوں کا دن ہے، وہاں کچھ مشکل بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے میں بہرحال ایک انسان ہوں، ان جذبات کو، ان فطرت کے تقاضوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں سے دعا گو بھی ہوں کہ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کرے۔ انہی کے حمدیہ اور دعائیہ کلام سے کرتے ہیں، اب تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز ہوا اور پھر اسی دعا کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی،
یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد اس بزم کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہی شفاعت کی اے نبی پیارے نبی۔ آج سرکار کی آمد کا جشن ہے، سرکار کی آمد سے متعلق یہ بزم ہے، یہ محفل ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ محفل اس کے بغیر بہت ادھوری رہے گی اگر علماء کرام کو یہاں پر ہم زحمت نہ دیں اور علماء کرام سے یہ نہ جانیں کہ ظاہر سی بات ہے، چاہے سرکار کی ذات ہو، چاہے دین اسلام ہو، سب کچھ آج کے دور کے حوالے سے ایک خاص ریلیونس رکھتا ہے۔ ہم نے جو علماء کرام سے سنا، جو جانا، ظاہر وہ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص دور کے لیے یہ سارا کچھ معاملہ محدود تھا۔ تو جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے سیگمنٹ میں علماء کرام کے ساتھ، وہیں یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آج کے اس دور میں، آج 2016 کے اختتام میں، آج 2017 میں میرے لیے، آپ کے لیے کس طریقے سے ریلیونٹ ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کو اپنانے کی اپنی سی کوشش کر کے اپنی زندگیاں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ علماء کرام یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے کوئی اور باتوں میں سے یہ بات سیکھی ہے جنید بھائی سے کہ وہ جس انداز سے علماء کرام کو، اور میں اس کا گواہ ہوں، صرف ٹیلی ویژن سیٹس پہ نہیں بلکہ آف کیمرہ بھی جب ہماری ذاتی طور پر گفتگو ہوتی تھی، کوئی کسی خیال کے، کسی مکتبہ فکر کے عالم ہو، جتنی زیادہ عزت و احترام، یقین مانیے میں نے سیٹ پر ان کو دیکھا ہے تمام علماء کو عزت دیتے ہوئے، اتنا ہی غائبانہ طور پر، اتنا ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کا تذکرہ کی غیر موجودگی میں بھی وہ کیا کرتے تھے۔ جناب مفتی عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت نوازش، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا عامر بھائی۔ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہیں، بہت شکریہ داؤدانی صاحب، اور جناب مولانا عمران بشیر صاحب، بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ اور یہی بات کہ اپنی سی ہم کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن چاہے یہ سیگمنٹ ہو یا پوری نشریات ہو، کوئی جملہ، کوئی بات، کچھ کوئی بھی ایسی اگر لفظش ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معذرت کے طلبگار، توبہ کے طلبگار، اور آپ لوگ بھی درگزر فرمائیے گا۔ عامر بھائی، کل ہم نے یہ بات کی، اور ظاہر ہے جب بھی سرکار کا جشن ہوتا ہے تو یہ بات ہوتی ہے، ویسے بھی آپ رحمت للعالمین بن کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل میں نے ٹرانسمیشن میں وہ یہ جو 21ویں صدی کے ممتاز سکھ شاعر ہیں مہندر سنگھ بیدی، ان کا یہ شعر پڑھا کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔ اور عجیب بات کہتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو مجھے یہ اس شعر سے یہ سوال یاد آیا، یہ حوالہ بھی یاد آیا۔ دنیا کی مشہور ترین کتاب 100 بڑے آدمی، مصنف سب سے پہلا نمبر دیتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ مصنف خود عیسائی ہے، یہ کیا کنیکشن ہے؟ خود عیسائی ہیں، پہلا نمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پورے عالم اسلام کو، وسیم بھائی آپ کو، تمام احباب کو آج کے دن کی خصوصی طور پہ مبارک ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بلا شبہ جنید بھائی کی کمی اور شدت سے ان کا جو ہے وہ احساس ہے۔ آپ نے جس ہستی کا ذکر کیا، جن کا تذکرہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دی 100 کے اندر جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ، یہ اس کی دو وجوہات سامنے آتی ہیں بنیادی طور پہ، ایک ڈگنیٹی اور ایک امپورٹنس۔
نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، ان کے ذکر کی عظمت، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رفعت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ مائیکل ہارٹ سے پہلے اور کتنے اورینٹلسٹ ہیں جنہوں نے تذکرہ کیا، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ توریت اور انجیل میں بھی ہے۔ قرآن نے شہادت دی مکتوب عندہ فی التوراۃ والانجیل۔ پھر تمام انبیاء کرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی ذکر سے، نوید مسیحا بھی ہیں اور دعائے خلیل بھی ہیں، تو یہ سب ذکر رسول ہے۔ جنت کے درختوں پہ، پتوں پہ، دریچوں پہ، حوروں کی پیشانی پہ ذکر رسول ہے، آسمان کی بلندی پہ ذکر رسول۔ تو ایک تو ڈگنیٹی تھی اس کی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جو اس کی امپورٹنس ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ایک انسانیت پر جو آپ کا احسانات تھا، اس کے پیش نظر کوئی رک نہ سکا۔ خاص طور پہ اگر آپ لاسٹ سینچری کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اتنی تیزی سے نان بلیورز میں یہ رجحان بڑھ گیا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور سیرت باقاعدہ، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی آج کے اس دور میں جہاں دوسری طرف کا پروپیگنڈا بھی اپنے طور پر وہ پیک اپنے پر ایک طور پہ پروپیگنڈا کر رہے عروج ہیں، ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف جو ہے وہ عرب کا چاند لکھ رہے ہیں سوامی لکشمن پرساد۔ اسی طریقے سے ایک ہندو اسکالر ہے، وہ ایک کتاب لکھتے ہیں محمد بانی اسلام، جس میں باقاعدہ حضور علیہ السلام نے کس طرح اسلام کو اور اہل عرب کو متحد کیا، یوجی پرکاش یوجی نے لکھی۔ پھر اسی طرح پنڈت سندر لال نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے محمد اور اسلام، مطلب انہوں نے بھی اس کے اندر حضور علیہ السلام اور اسلام کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو، جس نے کہا کہ میں اسلام کی روحانیت سے متاثر ہوں، اور اس لیے متاثر ہوں کہ وہ قوم عرب کی جو منتشر تھی اور متنفر تھی، نفرتوں کا شکار اور افراط و تفریق کا شکار تھی، اس کو اتنے قلیل عرصے میں محمد عربی نے منظم کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس نظم و ضبط کا عالم یہ تھا کہ شرق سے غرب تک ان کے ماننے والوں کی حکومت۔ اور عامر بھائی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کئی اور حوالوں سے جب کتابیں لکھی گئیں، تصانیف لکھی گئیں، تذکرہ ہوا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر مسلموں نے کہیں لا میکرز کی فہرست مرتب کی گئی تو بھی ٹاپ آف دا لسٹ، کئی اور حوالوں سے بھی۔ جن کا آپ نے جارج برنارڈ شاہ نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آج محمد دنیا کے ڈکٹیٹر ہوتے تو دنیا کے اندر سے فساد، جو عالمی جنگیں ہیں، خون خرابہ ہے، نفرتیں ہیں، یہ سب ختم ہو جاتا۔ تو معاملہ صرف اس دین تک محدود نہیں ہے جو آپ وہ صلی آپ اللہ نے علیہ شعر وسلم میں اس کا جواب دے دیا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چاہ رہا تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تھا۔ اس کی کو لے کے آگے بڑھتے رہتا بھائی۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک بات تو بظاہر بڑی سیدھی سادھی لگتی ہے، بٹ دس از جسٹ ناٹ دا کیس انفارچونیٹلی، کہ جب اس پر کوئی باعث برت ہی نہیں سکا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے، کہ جب بھی کسی بھی حوالے سے ایک ہمہ جہت شخصیت کا، ہستی کا تذکرہ ہوا تو سب نے اپنے اپنے طور پر کامل ترین ہستی، انسان، نور مجسم جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر تو اس فارمولے کے اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی قوم ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، پھر تو اس قوم کو بھی بڑا واضح طور پر دنیا کی باقی اقوام سے بہترین قوم ہونا چاہیے تھا، چونکہ ان کے تو اپنے ہیں، بٹ دس از جسٹ ناٹ دا کیس۔ یہ پھر خرابی کہاں ہوگی، گڑبڑ کہاں ہوگی پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کو عید کی مبارکباد دوں گا، دوستوں کو دوں گا، تمام احباب کو دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے جو ابھی عامر بھائی نے، مفتی عامر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ہے، جو کردار کی رفعت ہے، جو ان کی سیرت ہے، اس کے اندر اتنی جاذبیت اور اتنی اٹریکشن ہے۔ ایک تو پروردگار کا وہ انتظام قدرت خود از غیب کہ جس کی طرف ابھی متوجہ کیا کہ رفعنا لک ذکرک، مگر پھر اس کے بعد اگر آپ دوسرے مرحلے میں دیکھیں کہ خود پیغمبر اکرم کی سیرت کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کو۔ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ماننے والے ہیں انہوں نے تو ایمان کی حد تک قبول کیا ہے۔ ایک تو وہ بات ہے نا کہ جس کے اندر ظاہری حسن ہے یا ظاہری اٹریکشن ہے سیرت کے اندر، جس کی وجہ سے ایک انسان کا دل جو ہے جذب ہوتا ہے، مگر اگلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایمان کی منزل پر، کہ جہاں واقعا انسان دل سے اس حقیقت کو بھی قبول کر لے کہ ہاں یہ خداوند متعال کے آخری فرستادہ ہیں، جو پروردگار نے جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ تو یہ قبول کرنے کے بعد پھر اس کے تقاضے کیا تھے؟ صرف زبان سے اقرار کرنا اگر کافی ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہیں پر بات سٹاپ ہو جاتی، مگر جب اس کے عملی تقاضوں کے ذریعے سے اس ایمان کو جسٹیفائی کرنا ہے
تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے پیغمبر اکرم صادق اور امین کافروں اور مشرکوں کی زبان پر بھی ان کی صداقت کا کلمہ، ان کی امانت کے قصیدے، اور دوسری طرف جو ماننے والے ہوں اگر وہ صداقت اور امانت ہی کو کسی شخص کی بیوقوفی سے تعبیر کرے معاذ اللہ کہ اگر کوئی کاروبار کے اندر صداقت اور امانت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ پریکٹیکلی وہ اس کیریکٹر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ زبان لگتا کبھی کبھی یوں بھی ہے رضا بھائی، سوری فار انٹرپشن، کہ ہم کہیں یا نہ کہیں لیکن یہ فیل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کہ یار یہ چیزیں تو دیکھو نا، یعنی آپ نے کاروبار کے حوالے سے بات کی تو لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ یار اب 100% سچائی کے ساتھ تو یار یا تو پھر سچ بول لو یا پھر بزنس کر لو، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا یار۔ ایگزیکٹلی یہ جو کیفیت ہے نا، حالانکہ اگر آپ نوٹ کریں کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمین میں وہ افراد، مثلا جاپان کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک برانڈ اگر بن جائے تو اس کے بعد خود اس کی وجہ سے اس کا کاروبار جو ہے کتنا فلرش کرتا ہے، اس کا کاروبار محدود نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہمیں پریکٹیکلی سمجھنے کی ضرورت تھی، ایک ایمانی تقاضے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد انسان کے اندر اگر اتنی انسائٹ اور فور سائٹ ہو کہ وہ ویژنری اگر ہو اور واقعاً دیکھ سکے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے خدا اس کے کاروبار کے اندر کمی نہیں کرے گا بلکہ برکت ڈال دے گا۔ اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے جو پریکٹیکل، جو اس کے امپلیکیشنز اور اپلیکیشن اور پھر اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ سارے کے سارے اپنے اثرات دکھاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ زبانی اور کلامی، اگرچہ وہ دل سے مومن ہے، ہم اس کو ایسا نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا معاذ اللہ، لیکن اس کے باوجود جو تقاضے ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو جسٹیفائی نہ کرے اور پھر اگر وہ برکت اس کو حاصل نہ ہو تو اس کو بھی شکوہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات جب انفرادی سطح پر یہ معاملہ ہو تو پھر اجتماعی طور پر بھی وہ قوم ایک آئیڈیل نقشہ پر پیش نہیں کر سکتی۔ اور عمران بھائی یہ بھی بتائیے گا، کیا کہیں ایک غلطی یہ بھی ہے جو اجتماعی سطح پر ہو رہی ہے کہ ہم نے محدود کر دیا کہ یا تو ان باتوں کا فقدان ہے جن کی طرف رضا بھائی نے اشارہ کیا، اور اگر کہیں کہیں ہے بھی تو بس ہم نے اس کو محدود کر دیا محراب، مسجد یا منبر تک کہ چلو بس یہ تو ٹھیک ہے، اب جب میں کاروبار کی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہوں تو یہ تعلیمات اور سیرت یہ ٹھیک ہے، یہ محفل میں وسیم مدامی صاحب اس کے بارے میں پڑھ دیں، عمران صاحب سے بھی سن لیں سارا کچھ، اب کاروبار میں تو دیکھو نا وہ تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، دوستی یاری کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو ہم نے بہت ہی محراب، مسجد، منبر تک محدود کر کے رکھ دیا تعلیمات کو اور باقی جگہوں کو ایک الگ دنیا سمجھا، اس لیے بھی اجتماعی سطح پر ایک زوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دوبارہ دکھایا الحمدللہ، کہ جس کی برکت سے پوری کائنات میں روشنی آئی، سبحان اللہ۔ اور جس کے بارے میں آپ نے جیسے وہ شعر پڑھا نا شروع میں، اسی کے متعلقہ ایک شعر پیش کر کے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ عطا ہو۔ ہندو شاعر ہے، ہندو، جیسے آپ نے کہا جاگیر نہیں ہے کسی کی، ہندو شاعر ہے، کہتا ہے یہ عرض مدینہ ہے کہ فردوس بری، ذرہ ہے جو اس شہر کا وہ ماہ مبیں، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن پر مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین، یعنی وہ بھی اس بات پہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا کام بھی بننا ہے تو اسی سے بننا ہے۔ سوری، رہا معاملہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو منبر و محراب تک اور ہم نے جو محدود کر دیا ہے دین کو کہ وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ جب میرا سوال ہے، اگر آپ کی بھی یہ آبزرویشن آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ ایسا ہی ہے معاملہ؟ 100%، بلکہ میری اگر آپ پوچھیں تو زندگی کا ٹارگٹ ہی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے کہ مسلمان کا تو 24 گھنٹے ہی دین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو پھر مکمل ان کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم کسی چیز کو چھوڑ دیں گے تو ہماری تباہی اور بربادی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فیتمسحون اصحابہ بوضوئہ، صحابہ اس چہرے انور پہ لگے ہوئے پانی کو لے رہے ہیں، مجھے نہیں مل رہا، آپ کو مل رہا ہے تو میں آپ کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگا رہا ہوں کہ کچھ برکتیں تو لوٹ لوں۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھا تو پوچھا ما حملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو؟ تو جواب دیا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں یہ کر رہے ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے رہنمائی فرمائی کہ میرے ساتھ محبت خالی باتوں کی حد تک نہ کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ محبت کا عملی تقاضا کیا ہے۔ پھر 3 باتیں ارشاد فرمائی، جن 3 باتوں کا تعلق نہ منبر سے ہے، نہ محراب سے ہے، نہ تسبیح سے ہے، نہ تہجد سے ہے۔ وہ تینوں باتوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، اور ایک روایت میں اس سے بھی بہت اونچا لفظ ہے، من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ،
جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اس کو اپنا محبوب بنا لیں تو وہ 3 کام کرے. سب سے پہلا جو کام فرمایا کہ جب بھی بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے. اچھا. نمبر 2 وَإِذَا وَعَدَهُمْ وَفَّى لَهُمْ, جب بھی وعدہ کرے تو اس کی وفا کرے. اور نمبر 3 پہ فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ, اپنے پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال کرے. اور کان کھول کے سن لو, جس نے اپنے پڑوسی یا جو ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچائی تو اس نے امام الانبیاء کو تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. تو یہ عملاً کر کے ہمیں بتلایا. تو اب آج کل کے دور میں تو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا, بلکہ اکثر جب خدا نہ خواستہ کوئی وفات یا کچھ ہو جائے تو معلوم پڑتا ہے یہ رہتے تھے جو کہ آج چلے گئے ہیں دنیا سے. اچھا. اور یہ پڑوسیوں کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کچھ سنا ہے علماء سے کہ کچھ اس طرح کی بات یا اشارہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق اس حد تک ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ امکان ہوا کہ شاید وراثت میں ان کو حصہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. ایسا یہ ہم نے سنا علماء سے. یہ ٹھہرایا جاتا نہیں, بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے حوالے سے مجھے اتنی تاکید کی گئی, جبرائیل اتنی بار پیغام لے کر آئے کہ مجھے یہ امکان ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کو نہ شامل کر دیا جائے, کوئی ایسا حکم نہ لے کر جبرائیل آ جائیں. مطلب یہ اس بات کی امپورٹنس کی طرف اشارہ تھا کہ بہت زیادہ پڑوسیوں, اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو گویا کہ اس کو پارٹ آف فیتھ قرار دے دیا. اچھا ٹھیک, اور یہ پڑوسی کی بات ہوگی. اب میں ذرا دوبارہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. مجھے ذرا سے یہ ایک نازک سا سوال لگتا ہے لیکن بہت پریکٹیکل. ایک طرف یہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ جب ہم کہتے ہیں کہ شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی, تو مطلب ظاہر ہے, میں کل نشریات میں کہا کہ بھائی کسی اور کو اپنے اعمال پر یہ زوم ہو کہ وہ اعمال کی بنا پر بخشا جائے گا تو ہو, ہمیں تو بھائی یہ وسیلہ ہے, یہ آسرا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے گناہگار, مجھ جیسے گناہگار, چونکہ ذہن کے کسی کونے میں یہ خیال ہے, بلکہ یقین ہے, بلکہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ شفاعت کرائیں گے اور بالکل ایمان کا حصہ ہے, تو ہم اس بات کو بھی سوچ کے ذرا تھوڑا مارجن دے دیتے ہیں کہ چلو یار پھر اگر ٹھیک ہے. ایک تو نا انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی ہم خود بھی کہ چلو یار اب یہ کر لیتے ہیں چونکہ معاملہ تو پار ہو ہی جانا ہے نا. ابھی ہمیں بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے کہ اس یقین سے, مجھے لگتا ہے وہ یقین کہ آپ شفاعت کروائیں گے, یہ اس سے بھی آپ کا ایمان ذرا سا کم ہو تو بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے, لیکن آپ اس پر یقین رکھ کے جان کر لغزشیں کرتے جائیں, یہ بھی کوئی ٹھیک. تو اس میں بیلنس کیسے بنایا جائے؟ اصل میں بیلنس کا ورڈ آپ نے یوز کیا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دین بہت متوازن ہے, اس کے اندر بہت زیادہ ایک تناسب اور توازن پایا جاتا ہے. صحیح ہے. اور ایمان کے اندر بھی یہ تناسب لازمی طور پہ مطلوب ہے. میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن بین الخوف والرجاء, کہ مومن وہ ہوتا ہے جو امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں رہے. یعنی جب گناہ ہو جائے تو امید رہے معافی کی, اور گناہ سے پہلے ڈر رہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا کہ شرم نہ آئے اس غلطی کے بعد. تو ان دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہی, یعنی اگر یہ کیفیت پیدا کر لی جائے کہ اگر گناہ ہو گیا تو مارے گئے, بخشش ہوگی ہی نہیں, یہ بھی ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ سوچ لیا کہ وہ تو معاف کرے گا, کرو جو کرنا ہے, لائسنس ہے گناہ کرنے کا, تو یہ بھی غلط ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جائے, یہی ایمان حدیث سے ثابت ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا میں وقفہ لیتا ہوں اور پھر رضا بھائی سے بات کا آغاز کریں گے آج کے دن کی مناسبت سے بھی, اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے وقفے کے بعد.